بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں رب نواز اقبال بازی ولد محمد اقبال اگوان خیرپور سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ قوم عاد کی تباہی اور بربادی کے بعد جو لوگ بچ رہے وہ حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا کے میدان میں آباد ہو گئے۔ شروع میں یہ قوم عاد ثانیہ کہلائی، لیکن بعد میں اپنے کسی بزرگ کے نام پر اس قوم نے اپنا نام سمود اختیار کیا۔ یہ قوم بھی پہلے بھٹکی ہوئی قوموں کی بت پرست تھی، اور جب ان کے فسق و فجور حد سے بڑھ گئے تو اللہ تعالی نے اپنی سنت کے مطابق قوم سمود میں ہی سے حضرت صالح علیہ السلام کو نبوت کا شرف دے کر مبعوث کیا، تاکہ وہ ان بد کردار لوگوں کو اگلی قوموں کے انجام کی داستانیں سنا کر ان کو بتائیں کہ ان کے خوفناک انجام کو دیکھو اور اپنی سرکشی سے باز آؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی خدا کے عذاب میں گرفتار ہو کر ان قوموں کی طرح دنیا سے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام قوم سمود کی طرف جب نبی بنا کر بھیجے گئے تو آپ نے قوم سمود کو خدا عز و جل کا فرمان سنا کر ایمان کی دعوت دی، تو اس سرکشی قوم نے آپ سے یہ معجزہ طلب کیا کہ آپ اس پہاڑ کی چٹان سے ایک گابھن حاملہ اونٹنی نکالیے جو خوب فربا اور ہر قسم کے عیب اور نقائص سے پاک ہو۔ چنانچہ آپ نے چٹان کی طرف اشارہ فرمایا تو وہ فوراً ہی پھٹ گئی، اور اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت اور تندرست اور خوب بلند و قامت اونٹنی نکل پڑی، جو گابھن بھی تھی، اور نکل کر اس نے ایک بچہ بھی جنا، اور یہ اپنے بچے کے ساتھ میدانوں میں چرتی پھرتی رہی۔ اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشموں سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، دیکھو یہ معجزہ کی اونٹنی ہے، ایک روز تمہارے تالاب کا سارا پانی یہ پی ڈالے گی اور ایک روز تم لوگ پینا۔ قوم نے اس کو مان لیا۔ پھر آپ نے قوم سمود کے سامنے یہ تقریر فرمائی کہ پارہ 8 سورہ اعراف آیت 73۔ ترجمہ قرآن: اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کی سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی، یہ اللہ کا ناقہ ہے تمہارے لیے نشانی، تو اسے چھوڑ دو کہ اللہ کی زمین میں کھائے، اور اسے برائی سے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔ چند دن تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا کہ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا، کیونکہ اس دن تالاب کا سارا پانی اونٹنی پی جاتی تھی۔ اس لیے ان لوگوں نے طے کر لیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالیں۔ قدار بن سالف۔ چنانچہ اس قوم میں قدار بن سالف، جو سرخ رنگ کا بھوری آنکھوں والا اور پستہ قد آدمی تھا اور ایک زناکار عورت کا لڑکا تھا، ساری قوم کے حکم سے اس اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام منع ہی کرتے رہے، لیکن قدار بن سالف نے پہلے تو اونٹنی کے چاروں پاؤں کو کاٹ ڈالا، پھر اس کو ذبح کر دیا، اور انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ السلام سے بے ادبانہ گفتگو کرنے لگا۔ چنانچہ خداوند قدوس کا ارشاد ہے، پارہ 8 سورہ اعراف آیت 77۔ ترجمہ: بس ناکا کی کونچیں کاٹ دیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، اور بولے اے صالح، ہم پر لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو اگر تم رسول ہو۔ زلزلہ کا عذاب۔ قوم سمود کی اس سرکشی پر عذاب خداوندی کا ظہور اس طرح ہوا کہ پہلے ایک زبردست چنگھاڑ کی خوفناک آواز آئی، پھر شدید زلزلہ آیا جس سے پوری آبادی
اتھل پتھل ہو کر چکنا چور ہو گئی، تمام عمارتیں ٹوٹ پھوٹ کر تہس نہس ہو گئیں، اور قوم سمود کا ایک ایک آدمی گھٹنوں کے بل اوندا گر کر مر گیا۔ قرآن مجید نے فرمایا کہ ترجمہ، تو انہیں زلزلے نے آ لیا تو صبح کو اپنے گھروں میں اوندھے رہ گئے، تو صالحہ نے ان سے منہ پھیرا۔ پارہ 8 سورہ اعراف آیت 78۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب دیکھا کہ پوری بستی زلزلوں کے جھٹکوں سے تباہ و برباد ہو کر اینٹ پتھروں کا ڈھیر بن گئی اور پوری قوم ہلاک ہو گئی، تو آپ کو بڑا صدمہ اور قلق ہوا، اور آپ کو قوم سمود اور ان کی بستی کے ویرانوں سے اس قدر نفرت ہو گئی کہ آپ نے ان لوگوں کی طرف سے منہ پھیر لیا اور اس بستی کو چھوڑ کر دوسری جگہ تشریف لے گئے، اور چلتے وقت مردہ لاشوں سے یہ فرما کر روانہ ہو گئے۔ ترجمہ ہے قرآن پاک کا، اے میری قوم، بے شک میں نے تمہیں اپنے رب کی رسالت پہنچا دی اور تمہارا بھلا چاہا، مگر تم خیر خواہوں کے غرضی پسند کرنے والے ہی نہیں۔ پارہ 8 سورہ اعراف آیت 99۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قوم سمود کی پوری بستی برباد و ویران ہو کر کھنڈر بن گئی اور پوری قوم فنا کے گھاٹ اتر گئی کہ آج ان کی نسل کا کوئی انسان روئے زمین پر باقی نہیں رہ گیا۔ تفسیر الساوی جلد 2 صفحہ 578، پارہ 8 سورہ اعراف 83 88 تا 99۔ مخلص سن۔ عذاب کی زمین منحوس۔ روایت ہے کہ جب جنگ تبوک کے موقع پر سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم قوم سمود کی بستیوں کے کھنڈرات کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا کہ خبردار، کوئی شخص اس گاؤں میں داخل نہ ہو اور نہ اس گاؤں کے کنویں کا کوئی شخص پانی پیے، اور تم لوگ اس عذاب کی جگہ سے خوف الہی عزوجل میں ڈوب کر روتے ہوئے اور منہ ڈھانپے ہوئے جلد سے جلد گزر جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر بھی عذاب اتر پڑے۔ روح البیان جلد 3 صفحہ 194، پارہ 8 سورہ اعراف 99۔ اور میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جو اوپر میں نے آپ کو قصہ سنایا ہے، اس قصے سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ آج کل ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کھنڈرات میں جو نشانیاں ہیں عذاب کی، ہم وہاں لوگ آج سیر و تفریح کرنے جاتے ہیں، گھومنے جاتے ہیں۔ اس کے اندر جتنا بڑا سبق ہے اس کو سنیے اور اپنے بھائیوں کو بھی سنائیں اور یہ پیغام دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ تعالی ہم کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور شیطان مردود کی چالوں سے بچائے۔ آمین۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم۔